السلام علیکم. ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. ایک بات جو مین آج کا ویلاگ ہے اس سے پہلے ایک بات کرتا چلوں کہ بین الاقوامی طاقتیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس ملک کے اہم ترین لوگوں کو اپنے تابع کرتی ہیں، ان کو مراتے دیتی ہیں، ان کو فائدہ دیتی ہیں، ان کو اقتدار دیتی ہیں، اور پھر جب ان کا کام نکل جاتا ہے تو پھر ان کا حشر ہم دیکھتے ہیں، کبھی صدام صاحب کی صورت میں، کبھی شاہ ایران کی صورت میں، کبھی قذافی صاحب کی صورت میں. خود پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا، پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا، اور ابھی حالیہ آپ دیکھیے افغانستان میں کرزئی صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا. آخر اس بات کو میں کیوں یہاں پہ لا رہا ہوں کہ بین الاقوامی طاقتیں اپنے مقاصد کو استعمال کرنے کے لیے اس ملک میں لوگوں کو اقتدار دیتی ہیں، اور اقتدار تو وہ بہت سے لوگوں کو دے سکتی ہیں، لیکن یقیناً لوگ شاید صدام نہیں بننا چاہیں گے یا آپ کے کرزئی نہیں بننا چاہیں گے. بہت سارے پولیٹیشین ایسے ہوں گے جو اس لیول پر نہیں جانا چاہیں گے، لیکن جس شخص کو اس بات کا لالچ ہو کہ وہ صرف اقتدار، اسے پتا ہو کہ اس کی کوئی بیس نہیں ہے بیسیکلی، اور اسے اقتدار چاہیے، اور وہ اقتدار کی جو نشہ ہے اس کے عوض وہ اپنے ملک کی کہنا چاہیے خود مختاری اور سالمیت پہ بھی سودا کرتا ہے، یا پھر سمجھ لیجئے ایک طریقے سے ایجنٹ ہو جاتا ہے بین الاقوامی طاقتوں کا. لیکن بین الاقوامی طاقتیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بعد اگر وہ یہ دیکھتی ہیں کہ یہ شخص اب ان کے کام کا نہیں ہے تو یا تو اس کو صحرا میں پھینک دیتی ہیں یا پھر اس کو اوپر اٹھا دیتی ہیں، اور پھر اس طرح کے حالات ان کے لیے پیدا کر دیتی ہیں کہ عوام ہی ان کے لیے، وہ اس ملک کی عوام جو ہے ان کے لیے ایک سزا بن جاتی ہے. آج جو کچھ بھی 3.5 سال میں پاکستان کے اندر قومی سلامتی کے خلاف ہو رہا ہے، کسی نے صحیح کہا کہ شاید یہ کام عمران خان کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت نہیں کر پائے. اس حد تک کوئی نہیں جائے کہ وہ کشمیر کا بھی سودا کر لے، سی پیک کا بھی سودا کر لے، معیشت کا بھی سودا کر دے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان معاشی سب سے بڑا سلامتی کا ادارہ اس کو گروی رکھ دے، پاکستان کے اثاثے، موٹر وے اور جو ہائی وے ہیں اور جو ایئرپورٹس ہیں ان کو گروی رکھ دے، اور پاکستان میں قرضوں کا ایک جال بچھا دے. شاید اس لیول پر کوئی بھی پاکستان کی عسکری یا سویلین حکومتیں نہیں جانا چاہیں گی. گویا یہ کام عمران خان سے لیا جا رہا ہے اور عمران خان کو اقتدار میں رکھا جا رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، کچھ اہم ترین لوگ اس بات کو اب کوٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ہی ہاتھوں یہ سارے بل کیوں پاس ہو رہے ہیں، عمران خان کے ہی ہاتھوں کشمیر کا قتل کیوں ہوا، عمران خان کے ہی ہاتھوں سی پیک ختم کیوں کیا گیا، عمران خان کے ہی ہاتھوں پاکستان کا معاشی تباہی کیوں کی گئی، عمران خان کے ہی ہاتھوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خود مختار آزاد ادارہ کر کے IMF کے حوالے کیوں کر دیا گیا، پاکستان میں عمران خان کے ہی ہاتھوں ختم نبوت کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان کے اوپر 4 دفعہ وار کیوں کیا گیا. یہ اثاثے، اور اب ان کی نگاہیں سندھ کے آئی لینڈ کی طرف ہے، بندر آئی لینڈ ہے، دوسروں کے اوپر ہے، اور ان کی یقین مانیے، میں اس بات کے لیے میں نہیں کہتا، آپ سب اس بات کو کہتے ہیں، جس طریقے سے ہماری خود مختاری کو گروی رکھا جا رہا ہے، ہماری معاشی اداروں کو گروی رکھا جا رہا ہے، ہماری معیشت کو گروی رکھ دیا گیا ہے، اور اہم ترین فیصلے جو 70 سال میں نہیں ہوئے عمران خان کے ذریعے کرا دیے گئے ہیں، تو یہ ایک ایٹمی
صلاحیت جو ہے وہ کھٹکتی ہے بین الاقوامی طاقتوں کے ہاتھوں، وہ کسی بھی صورت میں اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ عمران خان صاحب اس کا بھی سودا کر دیں۔ میں نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں، بہت کوئی کہتا ہے کہ جناب اس پہ ہماری گردن کٹ جائے گی، ہم اس کو ہونے نہیں دیں گے، پاکستان کی عوام مانے گی نہیں، فلاں ہوگا نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ تو پھر مجھے کوئی آدمی یہ بھی مثلا میں بھی اس میں شامل ہوں گا، ہو ہی نہیں سکتا، اس پر نہیں سوق ہو سکتا، جو کچھ کر لو۔ لیکن پھر وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مشرقی پاکستان آپ سے گیا تھا، اس سے پہلے اگر کوئی یہ کہتا کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن جائے گا تو کوئی پاکستانی مانتا؟ یہی الفاظ ہوتے جو ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، اور اس وقت تو ہمارے حالات پھر بھی بہت بہتر تھے۔ آج کے حالات کے لحاظ سے ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو وہ آدمی مجھے وہاں لے جاتا ہے کہ کیا جب مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنایا جا رہا تھا کوئی سوچ سکتا تھا ایک پاکستانی کہ ایسا اقدام ہو سکتا ہے؟ یہ ہوگا کبھی بھی نہیں۔ گردنیں کٹ جائیں گی، لوگ جو ہیں وہ نکل آئیں گے، عوام اپنی جان و مال بہا دے گی، لیکن مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش نہیں بننے دے گی۔ ہو گیا نا، ہو گیا۔ لوگ کشمیر کے بارے میں کہتے تھے، ہو گیا نا۔ لوگ سی پیک کے بارے میں کہتے تھے، ہو گیا۔ لوگ چار دریا کے بارے میں کہتے تھے، ہو گیا نا بھائی۔ لوگ معیشت اور معاشی ادارے کے بارے میں آج سے پہلے ہم سن رہے تھے کہ یہ بل کسی صورت میں پاس نہیں ہوگا، پارلیمنٹیرین کبھی اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کریں گے، چاہے عمران خان صاحب یہ کرنا چاہتے ہیں، قومی سلامتی کے اوپر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، لیکن ہو گیا نا۔ تو ان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان سے ورست ترین فیصلے کرائے جا رہے ہیں جو کوئی اور سیاستدان، کوئی سیاسی جماعت یا کوئی عسکری قیادت نہیں کرے، یعنی جو حکومت کا حصہ بنے، یہ صاحب سے وہ تمام کام کرائے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو آپ کے صدام کا ہوا، جو آپ کے قذافی کا ہوا، جو ضیاء الحق کا ہوا، جو آپ کے بھٹو صاحب کا کر دیا گیا، جو مشرف صاحب کا کر دیا گیا، جو ہے اب یہ حالیہ کرزئی صاحب کا ہوا؟ تو لوگ کہتے ہیں اس سے بھی برا حشر ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ جو حشر ختم ہو جائے گا، یعنی ان کو فارغ کر دیا جائے گا، ان کو مائنس ہونا ہے، ان کو نکالنا ہے، یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ کب نکالنا ہے؟ کتنے کام اب رہ گئے ہیں؟ کیا کوئی اور میجر کام ہے؟ کیونکہ ورست ترین جتنے کام ہیں ان کے ذریعے ہو رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں شاید وہ نہ کر سکیں، ٹرائی کیا ہے جیسے کام۔ تو ان کو نکالنے کے بعد سب سے بڑا مہرا کون ہے جو کہہ رہا ہے مجھے وزیر اعظم بنا دو؟ مثلا بلاول تو نہیں کہہ رہے ہیں کھل کے، معلوم کریں آپ۔ شاید شہباز شریف تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی ان کے شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو، میں نہیں کہہ رہا، آپ معلوم کریں۔ سب سے بڑے اس وقت جو کہتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی، شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان ہے آج کے اخبار میں کہ ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ کسی صورت میں ہم قبول نہیں کریں گے۔ ارے سب سے زیادہ، سب سے بڑے، عمران خان کو بھی پتہ ہے یہ بات۔ اگر عمران خان پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو دو شخصیت کو، ایک پسند ناپسند کرتے ہیں اس کے باوجود رکھا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی سیاسی کھیل ہے، ایک شاہ محمود قریشی اور دوسرا شیخ رشید۔ شاہ محمود قریشی بھی عمران خان کو کسی بھی صورت پسند نہیں کرتے ہیں، جو ان کے قریبی حلقے کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑے جو اس وقت علمبردار ہیں، سپہ سالار ہیں اس وقت، یعنی سپہ سالار سے مراد ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑے علمبردار ہیں وہ شاہ محمود قریشی ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو۔ ایک واقعہ ہوا تھا جو بتایا گیا تھا کہ آرمی چیف کو سیک کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے لاہور میں ایک میٹنگ میں بات کی تھی، جن میں 4 افراد تھے، ان میں سے ایک افراد بھاگتے ہوئے گئے تھے اور کہا تھا مجھے وزیر اعظم بنا دیں۔
تو پی ٹی آئی میں وزیر اعظم بننے کی بڑی پرویز خٹک ہوں یا اسد عمر ہوں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ایون خسرو بختیار کو موقع مل جائے تو وہ بھی بننے کو تیار ہیں، سومرو صاحب بھی ایک کینڈیڈیٹ ہے، تو کافی کینڈیڈیٹ ہے، لیکن جو سب سے بڑا کینڈیڈیٹ ہے جو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں، شاہ محمود قریشی صاحب. تو عمران خان نے مائنس ہونا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو وزیر اعظم بناتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بنا دو. ظاہر ہے کیا بین الاقوامی طاقتوں کے وفادار رہیں گے؟ کیا ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے؟ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں عمران خان سے بہتر تو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، لیکن جب کینڈیڈیٹ اتنا گندا ہو جائے، اتنا برا ہو جائے، اس سے سارے گندے فیصلے کرا لیے جائیں، تو پھر وہ ایک ٹیشو پیپر بن جاتا ہے. حالانکہ وہ سب سے مفید رہا، اس کو ابھی رکھنا چاہیے، لیکن حالات بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو عمران خان کے ساتھ بھی وہی حال ہے کہ عمران خان اس وقت سب سے بہترین کمیٹڈ بین الاقوامی طاقتوں کے لیے ہے، لیکن اس لیے ان کو ہٹایا جائے گا کہ اب وہ غیر ضروری ہو گئے، اب عوام میں ان کی مقبولیت صفر ہو گئی ہے، اب وہ بہت زیادہ فوکس میں آ گئے، بہت زیادہ ان کی موجودگی سے مسائل جنم لے رہے ہیں. بین الاقوامی طاقتوں کے لیے وہ اب ان کی ذات ایکسپوز کی پوزیشن پہ آ گئی ہے، تو اب نیا مورا تلاش کریں گے. اب ان کا کیا کریں گے؟ ان کا صدام ان کو بنائیں گے، ان کو قذافی بنائیں گے، ان کو کرزئی بنائیں گے، ان کو ضیاء الحق بنائیں گے، ان کو آپ کے مشرف بنائیں گے، یہ وقت بتائے گا. اور مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے، اور یہ بات اگر انہوں نے کی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پی ایم ایل این کی پالیسی لگتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی اس کے لیے راضی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی طریقہ کار ایسا کیا جائے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے. بڑا بیان ہے مریم نواز صاحبہ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مریم نواز صاحبہ نے جب یہ بیان دیا ہوگا تو اس میں نواز شریف صاحب کی ضرور آشروار ہوگی کہ کوئی ایسا طریقہ، عدم اعتماد، احتجاج، بہت سارے اور بھی طریقے ہیں، کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز، کسی اور کو حکومت دے کے اسے سپورٹ، تو کوئی بھی طریقہ کار استعمال کیا جائے، لیکن اس نااہل، ناکام، نالائق حکومت کا خاتمہ کیا جائے اور عوام کو اور ملک کو بچایا جائے. تو یہ بڑا اسٹیٹمنٹ ہے مریم کا، اور اس کے پیچھے بہت اسٹرانگ سپورٹ حاصل ہے. تو اب دیکھتے ہیں وزیر اعظم شاہ محمود قریشی صاحب بنتے ہیں یا کوئی اور بنتے ہیں. عمران خان صاحب مائنس ہے، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ جو میں نے بہت سارے نام لیے، کیا وہ ہوگا یا کوئی اور ہوگا؟ سیاست تو اب نہیں نظر آ رہی ہے ان کی، ان کے اپنے لوگوں بھاگنا دوڑنا شروع کر چکے ہیں، اور لوٹے اور مٹورے تو وہ کرتے رہیں گے، وہ تو آخری وقت تک کریں گے. جیسے شیخ رشید صاحب ہیں، کیونکہ ان کا بھی راستہ ہر جگہ بند ہے، کوئی سیاسی جماعت ان کو لینے کو تیار نہیں ہے. جو بھی جیسے فواد چودھری ہیں، ایسے لوگوں کو کوئی اب نہیں لے گا، یہ سر پیٹ لے. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آج پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اشارہ کر دے صرف، تو یہ لوگ وزارت چھوڑ کے ادھر بیٹھ جائیں گے جا کے. بہرحال چند دنوں میں کئی اہم چیزیں سامنے آئیں گی، آ رہی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلے جو میں نے ڈسکس کیا کب ہوتے ہیں، اور کیا واقعی شاہ محمود قریشی صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے، یا یہ بھی ایک مہرے کی طرح استعمال ہوں گے اور ہو چکے ہیں، اور ان کا کام صرف اتنا ہی تھا جو ان سے لیا جا چکا ہے. دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.